الجوار من بني نجار يا خبذا يا خبذا محمدا من جاري ایسی کڑیاں کو منصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اللہ کے لے سونے موسم میں آئے نے ساڑھے گھر وچ حضرت آئے نے ہر پاسے چانن چھائے نے پیاں گلیاں آخن چمکا دیاں تے بڑیاں عورتاں وے کر کے آدیاں نے طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للخدام سنو آخری پیغام مولانا عثمان اسلم صاحب فیصلہ آبادی اللہ پاک انہاں دی عمر دے اندر علم دے اندر برکت عطا فرمائے اور ہن بلا تاخیر ساڈی جماعت دے ہیرے ساڈی جماعت دے نامور خطیب عالمی شہرت یافتہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پسروری آپ لاہور اور تاڑے سامنے الحمدللہ کرسی تے براجمان نے اور انہاں دی آمد تو پہلے زوردار اپنے بیدار ہون دا ثبوت دینا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ شان صحابہ علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث کے دو اصول اہل حدیث کے دو اصول ہم تاڑے سامنے خطاب واسطے دعوت دینا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پسروری حافظہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مقفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سادہ چلاؤ ایکو بند کر لیں کما تحب و ترضى ربی اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم سامعین حضرات گائے جدو اپنے بچے نو جنم دے دیئے نا انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی زمیندار کول بیٹھا ہوں
وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کرد ہے اور سمجھدار زمیندار وہ گلے چ رسی پا کے انہوں کلے نہ بن دے گا. وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے. وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جائے. ہن زمیندار گاں دے اس بچڑے نو جدوں چھڈدا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے وہ سیدھا جاندا ہے اپنی ماں کول جاندا ہے کسی ہور گاں کول نہیں جاندا. اس طرح ہی ہے ہن سیدھا ماں دے کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندا ہے. طبیعہ یعنی گاں دے بچے دا نا ہی طبیعہ ہے عربی دے اندر. طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع. کلمہ اسا سارے نے کوئی نبی دا پڑھیا خواہ کوئی بریلوی ہے دیوبندی ہے اہل حدیث ہے ہر انسان نے کلمہ کوئی نبی دا پڑھیا ہے اور ہر مسلمان پیغمبر دی نبوت اور رسالت نو مندا ہے. توجہ کیجئے کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی دروازے موجود نے کئی جماعتاں موجود نے کئی ذاتاں موجود نے بڑے بڑے پیر بڑے بڑے مرشد بڑے بڑے امام بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے صاحبزادے سید زادے خان زادے بڑے بڑے گدی نشین لیکن جنہیں کلمہ پڑھن تو بعد توجہ کیجئے میرے وال جنہیں کلمہ پڑھن تو بعد پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو منے ہے وہ کائنات دیاں ساریاں پک ڈنڈیاں چھڑ کے ذاتاں جماعتاں گدیاں چھڑ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم جس دروازے تے مین سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ جن نے میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا. ہن یہ تو پتہ لگتا ہے کہ جنت کسے امتی دے دروازے تو نہیں لبنی جنت لبنی ہے تے نبی دے دروازے تو لبنی. جلدی سمجھ آ رہی کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی جنت دے دروازے تو لبنی ہے من آتانی داخل الجنہ جنہیں میری اطاعت کر لی وہ قیامت نو جنت سے میرے نال بھی ہوئے گا اور جنت سے ڈائریکٹ جائے گا. اللہ اکبر. ہن ذرا توجہ میرے وال رکھنی ہے میں انشاءاللہ بڑیاں قیمتی باتاں کرنا چاہتا پورے قرآن دے 3 پاریاں دا تسی مطالعہ کرو. قرآن دے کسے پارے چلا نہیں کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو. حضرت امام ابو حنیفہ دی قدر عزت احترام ساڈے دل دیاں گہرائیاں چھے. اسی آنے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی جتی دی خاک ساڑی آنکھاں دا سرمہ ہے. اسی انہاں دی جتی نو اپنے سر دا تاج سمجھنے. حضرت امام شافعی امام احمد ابن حنبل تمام امام واجب الادب نے واجب الاحترام نے لیکن واجب الاطاعت صرف ایک کوئی ذات ہے وہ میرے محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی ذات ہے. ہن انہاں دی ذات اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن چ بار بار کیوں ہے؟ کسی امام دا نہیں ہے کسی پیر دا نہیں ہے کہ انہاں دی اتباع اور اطاعت کرو. کیوں نہیں ہے؟ کہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے.
تے آمینہ دا لال بولدا ہے رب دی مرضی نال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی پیغمبر اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک عرش والا بلاندا نہیں تے جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے تے جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے او دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی ہن اگے آئیے جو آپ دی زبان چوں نکلے ہے کوئی حق کے سچے پاک کے لا شک ہے کوئی ساڈے واسطے حجت ہے کوئی حرف آخر ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی دی ہر بات لکھیا کر دے سے صحابہ نے کہا بھئی آقا کے بعد ویلے غصے چندے نے تو نبی دی ہر گل ہی لکھی جانے ہر گل نہ لکھیا کر انہیں لکھنا بند کر دیتا آقا فرماندے نے عبداللہ لکھدا کیوں نہیں اللہ رسول آئے صحابہ نے کہا سی ساتھیاں نے کہ ہر گل نہ لکھیا کر دو ہر گل ہی لکھی جانا ہے بعد ویلے آقا غمی چندے نے پریشانی چندے نے خوشی چندے نے کوئی ایسی گل آپ نے کی فرمایا اکتب یا عبداللہ اے عبداللہ لکھ الا ما نقول وہو الحق جو میری زبان چو نکلتا ہے او حق کے سچے پاک کے لا شک کے جدو بھی نکلے ہے جس ٹائم نکلے ہے جس کڑی نکلے ہے پیغمبر دی زبان نبوت چو آج تک کوئی غلط بات نہیں نکلی اس واسطے پھر منو دین ہوئی ہے صراط مستقیم ہوئی ہے جو آپ دی زبان چو نکلے ہے بما نزل علی محمد وہو الحق تو جو آپ کے نازل ہویا ہے وہ بھی حق کے تو جو آپ دی زبان چو نکلے ہے وہ بھی حق کے ہن کسے پیر کسے مولوی کسے امام کسے گدی نشین کسے صاحبزادے دی بات دین نہیں اسی دین مننا گے وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات ہن دین ہوئی ہے جو آپ نے دسیا ہے حق ہوئی ہے جو آپ نے دسیا ہے کسے مولوی پیر امام دی بات دین بولو بولو دین دین مننا کہ دی تصدیق آمینہ دا لال کر دے ہی دین مان لا ہن ایتھے بھی ایک مثال سن لو صحیح مسلم کتاب الایمان نبی علیہ السلام مسجد نبوی چ بیٹھے نے صحابہ نہ مسجد نبوی کھجا کھج بھری ہے باہروں ایک بندہ آیا ہے انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے صحابہ نو پھلانگدا ہویا نبی علیہ السلام کو آ کے دو زانوں ہو کے بہ گیا ہے جویں بندہ اتا ہی آدھی حالت بیٹھا ہے انہیں اپنا گوڈا نبی نے گوڈے نہ لا لیا تو پتہ کی آندا ہے اسلام کی چیز ہے جی آپ نے فرمایا اسلام ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و تقیم الصلاۃ و توتی الزکات و تصوم رمضان و تحج یہ سارا دسیا اگوں آندا صدقتا پھر آپ نے کہنا کہ جی ایمان کی چیز ہے آپ نے ایمان دے بارے دسیا پھر اگوں آندا صدقتا صحابہ دے نے اسی پریشان ہو گئے بھی بندہ کو پینڈو ہے آیا یہ سوال پوچھنے مسائل پوچھنے نال صدقتا بھی آندا ہے یہ دا مطلب یہ سوال کرنے والا خود بھی جاندا ہے یہ ایویں نہیں صدقتا کہہ رہا تیجا سوال کردا ہے احسان کی چیز ہے آپ نے احسان دے بارے دیا پھر آندا صدقتا چوتھا سوال کردا ہے قیامت کدوں آئے گی تے آقا فرماندے نے سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے تے جدے کولو سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کوئی نہیں قیامت کدوں ہونی ہے پنجواں سوال کردا جی قیامت دیاں نشانیاں کی نے آپ نے نشانیاں دسیاں آندا صدقتا اٹھ کے چلا گیا ہے باہر گیٹ دے قریب پہنچیا نا تے صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا صحابہ دے مگر دوڑے ایک گیٹ کراس کر کے باہر ہو گیا جدو صحابہ باہر گئے تے اگے بندہ نظر نہیں آیا
سجے کھبے ویکھیا بڑا بندہ نہیں لبا. اللہ رسول جی پیچھے بھیجیا نا تسا ایویں انہیں گیڑ ہی کراس کیتا جی کوئی چیز ہی انہیں چوکے لے گئی ہے. سجے کھبے بڑا ویکھیا وہ نظر ہی نہیں آیا. فرمایا جان دے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. فرمایا آن والا جبریل سی یہ تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ لیعلمکم دینکم یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. ہن جبریل آؤندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے تے جدوں دا آمینہ دا لال ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل زمین تے وہی لے کے آیا ہی نہیں. تے نہ قیامت تک آنا ہے انہیں. گل دی سمجھ آ رہی؟ اس طرح فرشتے نازل ہوندے نے تاک راتاں دے اندر جبریل آندا ہے فرشتیاں دیاں ٹولیاں لے کے. جڑا بندہ عبادت کردا ہے لیلۃ القدر چ نال مصافحہ کردا ہے سلام لیندا ہے. فرشتے مصافحہ کردے نے. وہ مصافحے دی دلیل نبی پاک نے فرمایا بندے دا دل انتہائی نرم ہو جاندا ہے. لیکن وہی دی بات کر رہے ہیں کیونکہ مدینے دے اندر ایک ماں سی ام ایمن. یہ بھی نبی پاک دی رضائی ماں سی. تے نبی علیہ السلام نا عصر دی نماز پڑھا کے انہوں ڈیلی عصر تو بعد ملن جاندے ہوندے سن. تے آقا ٹر گئے دنیا تو چلے گئے فوت ہو گئے. ابو بکر و عمر کہنے لگے کوئی یہ نبی دی سنت اج تو بعد ہاں عمل کرنا ہے. اسی اس اماں نو ملن واسطے جانا کرنا ہے اماں ام ایمن نو جنہوں نبی پاک روزانہ ملن جاندے سے. ایک دن ابو بکر و عمر گئے تے اماں جی رو رہی نے. ماں جی خیر رو رہی ہیں؟ فرمایا ابو بکر رون اس گل تو نہیں آیا کہ جگہ دے پیر دنیا تو ٹر گئے نے. اج مینوں رون اس بات دا آیا ہے جدوں دا میرا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا. تے جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے تے آسمان تو آیا ہے رب دی مرضی نال آیا ہے تے وہی لے کے آیا ہے. آیا بھی عربی بولدا ہے انہوں پنجابی نہیں آندی. آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے. او لوگو نوری لبادہ اوڑ کے نہیں آیا بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا ہے. تے ہن آیا بھی صحابہ دے وچ اینو چاہیدا سی نا. اینو تے پتہ سی اسلام ہے وے ایمان ہے وے احسان ہے وے قیامت دی. اینو چاہیدا سی نبی پاک دے کول کھلوندا تے وہی ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا. یہ بار بار نبی پاک کو سوال کیوں کردا رہا؟ پوچھئے علماء کرام سے, پوچھئے مفتیان اعظام سے کہ جبریل نے بار بار سوال کیوں کیتے, کس وجہ تو کیتے. وہی لے کے آیا وہی ڈائریکٹ بیان کر دینا. لیکن جبریل دا عقیدہ ہے سنو پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا وہ وہی اگر میں ڈائریکٹ بیان کروں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. اے مسلک اہل حدیث منہج دعوت جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی پاویں آسمان تو وہی لے کے آئے. جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے میں کسے مولوی پیر امام کسے گدی نشین کسے مفتی کسے مرشد دی بات دین کی میں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. میرے بھائی اے مسلک دین ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے بولو تے جو آپ دی زبانیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے اعلان کر دے ہو اگر تسی چاہتے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہتے ہو دنیا دے اندر کامیابی مل جائے اور قیامت نو جنت دی چابی مل جائے، پھر لوگوں اگر چاہتے ہو حوض کوثر تے نبی دے ہتھوں جام مل جائے تے جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر وہ دی ایک کوئی شرط فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھے نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو، نبی دے پیچھے لگ جاؤ، آقا دی اتباع اور اطاعت کر لو، جدو نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں رب یحببکم اللہ، پہلی گل لے میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا، تے دوجی گل لے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوجی بات ہے میں تھوڑی زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا۔ عربی دے اندر نا غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے، اللہ دے نے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دی اتباع اور اطاعت کر کے میرے دروازے تے آؤ گے، میں رب تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا، مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا، نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ حدیث مصطفیٰ آ جائے پھر یہ نہیں کہنا یہ حدیث میری عقل دے خلاف ہے اسی نہیں مان دے، بول دے نہیں، یہ حدیث میری مولوی اور امام دے فتوے دے خلاف ہے اسی نہیں مان دے، یہ حدیث میری قیاس رائے دے خلاف ہے اسی نہیں مان دے، یہ حدیث میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے اسی نہیں مان دے، کڈی جرت دا کام ہے، بول دے۔ ہن میں اتنے مثال لگا تھانوں دین، حدیبیہ دا مقام ہے 1400 صحابہ دا لشکر اتنے پہنچے ہے، مکے والے کو کیا بھی یہاں نہیں عمرہ کرن دینا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر جا کے نا مکے والے نو سمجھا اسی کوئی لڑن واسطے نہیں آئے، حالات حرب و ضرب نہیں آتے حرام بنے رہے، اسی بیت اللہ دا طواف کرنا آیا تے صفا مروہ دی سائی کرنا آیا، تو انہوں نے کہا ساڑھے احرام خراب نہ کرو، حضرت عمر آندے نے جی مینوں نہ ہی کلو دے چنگی گل ہے، میرا اگے انہاں دا اٹھ کھڑکا چلدا ہے کہ یہ بندے گل کر دیتی میں بندہ ٹپا دینا پچھلی نہ اگلی وجھ جانی جی، پھر نہ آکھیا جی حلیم الطبع انسان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، انہاں نو بھیجو، انہاں نے کوئی اللہ رسول گرمی ہو لے نا عثمان نا، انہوں بڑی بردباری اللہ نے دیتی ہے، یہ کو بول دے ہی نہیں، غصہ ہی نہیں کر دے، انہاں نو بھیجو بندہ بیٹھ رہے گا، نبی علیہ السلام نے عثمان نو بھیج دیتا ہے اپنا سفیر بنا کے جا مکے والے سمجھا بھائی، حضرت عثمان دے سارے ہی رشتہ دار سن مکے والے، جب عثمان داخل ہوئے نا مکے جے وہ کو کہنے لگ پہ بڑے بڑے او عثمان آ بھیا تو بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دی سائی کر، تینوں کو روک دائی، حضرت عثمان سن کے نہ کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا، سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا، کتنا قدر ہے
عثمان دے دل اندر سونے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے سن کیتا شہید جس نے ٹولا ابن سبادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے کردار تلاوت ہر قطرہ با وفادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا عثمان آندے نے جب تک آقا نہ ہون میں نہیں طواف کر حدیبیہ دے مقام تے نا صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا صفا مروہ دی سعی کر لی ہوئے گی آقا فرماندے نے صحابیو عثمان مر سکتا ہے ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا ادھروں افواہ پھیل گئی کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے توجہ اور نبی علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے کی فرماندے نے آؤ میرے ہاتھے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا ہونے تھے سوال ایک پیدا ہوندہ ہے اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی بولیے اگر پیغمبر نو پتا سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی پھر اینڈ تے کیوں گیا اگر مکے چ عثمان زندہ ہے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے ادھر میرے والے دیکھو تھلے ہاتھ نبی دے اتنے ہاتھ ابو بکر و عمر رضوان اللہ صحابہ دا 1400 صحابہ دے ہاتھ جدو نبی دے ہاتھ تے آئے نا تے عرشہ تو رب بول پیا سونے نہ بیعت تیرے ہاتھ نہیں کی تھی نہ اج میرے ہاتھ کی تھی نال کی کیا ید اللہ فوق ایدی ہے تھلے ہاتھ مصطفیٰ دے اتنے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتنے کدا ہاتھ ہے اللہ دا ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم چ جا سکدے نے نہیں ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ادھروں بیعت ہو جاندی ہے ادھروں مکے جب پتہ لگ جاندہ ہے کہ صحاب اوئے تسی تو خاموشی اختیار کرو تھانو کنے چاہ رہے ہوتے ادھروں بیعت ہو جاندی ہے ادھروں مکے چتلاواں ہو جاندیاں نے تے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے انہاں نے کیا جلدی جلدی بندہ ایتھوں بھیجو انہاں اپنا سفیر بنا کے حدیبیہ دے مقام تے بھیج دیتا ہے یہ سہیل نامی آدمی ہے جدو حدیبیہ دے مقام تے آندا ہے تے آن کے آندا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندا ہے میں جی تواڈے نال صلح کرن واسطے آیا ہاں توجہ ادھر میرے وال میں صلح دا پیغام لے کے آیا تے آقا نو کہنا چاہیے جی ائی تے آیا عمرہ کرن تو وڈیاں نو پوچھ لیا جی عمرہ کرن دے نے تہاڈی ساڈی صلح ہی صلح ہے ائی کدوں تہاڈے نال بگاڑی ہے لیکن آقا فرماندے نے تیری صلح دی شرائط کی نے آندا پہلی شرط ہے کی کرن لگے ہو نہیں رہن دو بس رہن دو نہیں جاندی اتلے نہ چلایا جائے توجہ
فائدہ کو نہیں رہن دے تھانوں آواز جا رہی ہے جنہیں سننا وہ مسیطے آئے باہر عورتوں والے پاسے کوئی ڈبہ نہیں لایا ڈبہ لانا چاہیے سی تو بات میری توجہ نہ سنو آقا فرما دے رہے تیریاں شرائط کی نے آندہ پہلی شرط ہے کہ ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی کہ پیدل سفر کر کے مکے دے بڑھ پہنچے اور عمرہ نہ کریے ایویں واپس ٹر جائیے آقا فرما دے رہے ٹھیک ہے بھائی نبی علیہ السلام نے جدو ٹھیک کیا نا حضرت عمر آندے نے ٹھیک میری طبیعت تے گراں گزریا بھئی یہ یہ شرط جڑی ہے مانی میری عقل دے خلاف ہے حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے ہن حضرت عمر آندے نے شرط بھی میری عقل دے خلاف ہے دوجی شرط تیری کی ہے آندہ دوجی ہے مکیوں مدینے بندہ آ گیا نا تو ہم فوراً واپس دے رہا ہے تو یہ مدینوں مکے آیا کو نہیں جی دینا آقا فرما دے بھی ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے یہ بھی عجیب سلح ہے انہوں نے ساریاں منی جان رہے شرائط طے ہوئیاں نبی علیہ السلام نے نا صلح نامے تے سین کیتے سین کرنے بعد انہوں کیا سہیل اللہ بھی تو بھی سین کر انہیں جو صلح نامہ ویکھیا تھا میں نہیں کر لے فرمایا کیوں وجہ ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی تو سین کیوں نہیں کرنے ہن مشرک کی آندہ اتے محمد رسول اللہ علیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہن کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں اور بریلویوں دیوبندیوں اہل حدیثوں سارے ہی سنو مشرک دی گل چینا وزن ہے انہوں جدو کہہ رہا تو کیوں نہیں صلح کرنے سین کرنے آندہ جی اتے محمد رسول اللہ لے ہے تے تھوڑا ساڑا رولا ہی ہے تھوانو رسول اللہ مان لئیے پھر لتوانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پڑے گی اور مشرک نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پڑا ہے کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو تو نہیں پتہ ہے رسول اللہ بھی منی جاتا ہے نبی دی مخالفت بھی کری جاتا ہے بول دے نہیں ہونا ہمارو ہاں چہرے آتے ہاتھ جڑے بیٹھے ہو بیچ تو ہی رسول اللہ نہیں مانتے جڑے داڑیاں منا دے رہے یا کٹا دے نے پوچھو نبی نو رسول اللہ مان دے نے کہ نہیں کہن دے بالکل ماننے ہیں او بھائی جے رسول اللہ ماننا پھر نبی دی نام فرمانی کیوں مشرک کہہ رہا ہے کہ اگر تھانو رسول اللہ مان لیا پھر تھوڑے پیچھے چلنا پینا آقا فرما دینے علی جی اللہ رسول او تو نہ محمد رسول اللہ یار مٹا دے حضرت علی آندے نے محبوب جی ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم جدو یہ نہیں گل کہی ہے تو ہون حضرت علی چاہتے ہیں نا ہاتھ کٹیا جا سکتا محمد رسول اللہ ہون کی ہوں ہے ربیع الاول ہوں نا ساڑھے بریلوی پائی کیک لے کے نا اتنے محمد رسول اللہ لے کے انہیں چھری نہ کٹن ڈے بولو ہے کہ نہیں اس طرح میرے کو ویڈیو موجود میں نبی پاک دا اتنے نام لے کے اتنے چھری چلاندے نے کٹ کے کیک پھر کھوایا جاندہ ہے میں کیا مولوی صاحب تسی مر نہیں گئے تھانو گاش نہیں پہ گیا یہ پیغمبر دا نام لے کے اتنے چھریاں چلانا ہے اہل حدیث کو کہے ہاں کہ تیرے سر تے میں آری لگا رکھن تینوں چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا گا محمد رسول اللہ دی میم نو کٹ مر جاواں گے میم تے بھی چھری نہیں رکھا گے اسی میم ہی نہیں کٹن دیا گے یہ دا نا ادب ہے یہ دا نا احترام ہے پتہ نہیں کیویں دل کرتا ہے حضرت علی کہنے لگے میں نہیں نبی پاک نے پھڑ کے نا ادھر ایویں لکیر پھیری اتنے ایسا واہ محبوبہ صلح واسطے تو کی نہیں کردا نبی ہمیشہ صلح دا پیغام لے کے آئے لڑائی دا پیغام لے کے نہیں آئے سین ہو گئے صلح ہو گئی حضرت عمر اٹھتے نے سدھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر کوئی صلح دی سمجھ آئی ہے ایک ہی ہوا ہے یار ساریاں شرطاں انہاں دی ہی منیاں نے تے اپنی محبوب نے ایک بھی نہیں منوائی یہ پہلی صلح ویکھیے جڑی یک طرفی ہوئی ہے تے چلا دو جنے اللہ دے نبی نہ گل تے کریے تو یہ کیویں دی صلح ہے
ابو بکر آندے نے عمر تو جا میں نہیں جانا. فرمایا تسی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا عمر ہو رسول اللہ وہ کی نے اللہ دے رسول نے میری جرت نہیں. عمر تیری جرت ہے تو دلیر. عمر جلالی دی طبیعت دے مالک سن تے ابو بکر جمالی طبیعت دے مالک سن. جلال کھبے رہا تے جمال نبی دے سجے رہا. حضرت عمر اٹھے سدھے رسول اللہ دے خیمے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عمر کیویں آیا ہے؟ اللہ رسول اسی آکتے ہیں جی آکتے ہیں. تو مشرکین مکہ باطل تے نے انہاں نال لڑدے سی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو کتے جان گے جہنم چ. تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ گل دی سمجھ آئی جی؟ ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی جدو جنت چاہاں جانا ہے انہاں جہنم چ جانا ہے. وہ باطل تے نے اسی آکدے ہیں. آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ. عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ. تے نال ہی آقا فرماندے نے عمر میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کی تھی میں عرش والے دی مرضی نہ کی تھی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین تے آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے. میں کہا عمر تو بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے بڑا بڑا نیر مار بیٹھا ہے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کرتا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کرتا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس تے رائے پیش کرتا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ پیش کرتا رہا ہے. حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے. میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے. اور پنڈ دے باسیوں اے مسلک اہل حدیث ہے اے منہج ہے اے دعوت ہے اے پیغام ہے اے اعلان ہے کہ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی. میں مولوی دی عقل کیویں چلن دیا نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی قیاس تے رائے نہیں چل سکتی. میں مولوی دی قیاس رائے کیویں چلن دیا نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا قول نہیں چل سکتا. میں امام دا قول کیویں چلن دیا. اے مسلک تے منہج ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس عقل رائے فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا. محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. علامہ ہی کوئی سی جڑا جنت البقیع سو گیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ایک بندہ آندا ہے ایک بندے نو حدیث سنائی نا تو آندا جی ساڈے مسجد دے ایک مولوی صاحب نے او دے کوئی یہ نا بڑا علم ہے تے او دے نال مشورہ کر کے دساں گا بھی حدیث مننی ہے کہ نہیں. کتنی بڑی جہالت ہے. حدیث منن واسطے بھی مشورے دی لوڑ ہے. ہن صحیح البخاری جے تے کتاب التفسیر جے نبی علیہ السلام گھر آئے نا ایک دن تے ساریاں ساڈیاں ماواں کٹھیاں ہو کے بیٹھیاں نے. آقا فرماندے نے خیر جے اج کٹھیاں ہوئیاں ہو اللہ رسول کچھ نہیں. فرمایا نہیں جدو تسی کٹھیاں ہو جو کوئی نہ کوئی تے ہوندا ہے. بیبییاں کٹھیاں ہون تے ہوئے کچھ نہ کوئی تے ہوندا ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول انہاں نہیں دسنا میں دس دینی ہاں. اسی اج کٹھیاں ہوئیاں وا کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیے. آقا فرماندے نے محمد دا کرتے دنیا دے مال دا مطالبہ میں ایک مہینہ تھوڑے کراچ نہیں آونا. میرے آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے. ایک مہینہ نہیں آونا. 29 دن گزرے نا
اما جی عائشہ صدیقہ دے گھر آ گئے. اما جی فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ جدو نبی علیہ السلام گھر چ انٹر ہوئے نے اما جی فرماندیاں نے محبوب جی تسی فرمایا سی ایک مہینہ نہیں ہونا اجے تے اج 29 دن ہوئے نے مہینہ نہیں ہویا. فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے. نبی علیہ السلام میرے اما عائشہ دے بستر تے بیٹھ گئے. آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا ہے. محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مالو منال چاہیے پھر مال لیندیاں جاؤ نبی دے گھر چوں نکلدیاں جاؤ. اگر آمینہ دا لال چاہیے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا. آقا فرماندے نے عائشہ تو بھی باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا مشورہ کہ تینوں مال چاہیے یا آمینہ دا لال چاہیے. کسی نے مشورہ کرے نبی تو بعد مقام کنوں ملے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ابو بکر و شخصیت ہے جن نے 17 نمازاں نبی دے مصلے تے پڑھائیاں نے آقا دی زندگی چ. تے جیڑی بخاری چ حدیث ہوندی ہے نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس یہ 27 مرتبہ امام بخاری نے صحیح بخاری چاندی ہے. آقا جدوں بھی بیمار مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اما عائشہ فرماندی نے عمر نو کہہ دیو وہ دا دل سخت ہے ابو دا دل بڑا نرم ہے انہاں تھوڑے مسلے تے کھلونا ہے تے انہاں کو نہیں جے کھلوتا جانا. عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی. اما عائشہ پھر فرماندی نے عمر نو کہہ دیو. پھر فرمایا مرو ابا بکر. عائشہ نہیں ابو بکر نو کہو نہیں اللہ رسول عمر نو کہو. فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا عرش دا رب آسمان تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا. سبحان اللہ سبحان. وہ ابو بکر نبی دی زندگی چ ابو بکر دا فتویٰ چلے. وہ آیا نا ایک بی بی آئی اللہ رسول نے مسئلہ دسیا فرمایا پھر آئی بی بی پھر اللہ رسول تو ہی نہ ہو فرمایا میں نہ ہوا تے ابو بکر کو چلی جائی میرے صدیق کو چلی جائی. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو ابو بکر نہ جا کے مشورہ کریا. اما جی عائشہ کو کی فرما دیا نے ماں عائشہ دا جواب سنو. اما جی فرما دیا نے محبوب جی تسی فرمایا ہے کہ ابو بکر نہ مشورہ کریا مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے. انہوں ایک گل دا تو ہی جواب دیو نا قرآن حدیث سنن تو بعد میں اپنے ابو بکر اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. میں قرآن حدیث سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. ہے یہ میرا مسلک منہج ہے. جے ماں عائشہ نبی دی حدیث سے قرآن سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے جائے او دا ایمان سلامت نہیں رہندا. تو وجہ حدیث سنن تو بعد مولوی دے دروازے تے جائیں امام دے دروازے تے جائیں مفتی دے دروازے تے جائیں پیر دے دروازے تے جائیں مشورہ کرن تیرا ایمان کیویں سلامت رہ جاندا ہے. جلدی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ. اس واسطے قرآن کہندا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حضرت عمر دے کول نا ایک بی بی پیش کیتی گئی تو انہیں بدکاری کیتی ہے. حضرت عمر آدھے نے لے جاؤ مدینے تو باہر پتھر مار کے انہوں رجم کر دو. صحابہ لے کے گئے نا جدوں تو جا کے لگے نے ٹویا کڈن اس بی بی نو وچ کھڑاون واسطے. حضرت علی سامنے اونٹ پہ چار دے. حضرت علی حضرت کی لگے ہو کرنا بھائی اور کی کر لگے ہو. آدھے جی ایسے عورت دے اتنے حد قائم کر لگے انہیں بدکاری کی تھی. حضرت علی آدھے تو بیچاری پاگل ہے پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی کنے کا لیا ہے جی امیر المومنین عمر فاروق نے بھیجا. حضرت علی آدھے ٹھہر جاؤ میں عمر فاروق نہ مشورہ کر لیں اس بی بی نو کوئی نہ کیا جائے. حضرت عمر دے کول حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عمر جی اس عورت دے اتے حد قائم کرن دا فیصلہ تسی دیتا ہے. فرمایا میں دیتا ہے. اچھا نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں پڑھی. فرمایا علی منو نہیں علم ہے حدیث دا. کیڑی حدیث؟ فرمایا کن فرمایا سی رفیع القلم عن الثلاث
تین بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نو چک لیا ہے. الصبی حتی یبلغ, بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوتی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. دوسرا النائم حتی یستیقظ, بندہ ستا پیا کنے گناہ کرتا ہے وہ دیتے بھی حد قائم نہیں ہوتی جب تک بیدار نہ ہو جائے. تیسرا المجنون حتی یفیق, پاگل بندے تے بھی عمر جی حد قائم نہیں ہوتی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے. عمر تیرا ہن فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ صلی اللہ ہو. تو ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی او حدیث علی تو یار بات چلا گیا, میں پہلو فتویٰ دے چکیا نہیں, عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے. حضرت عمر نے حدیث سنی تو کیا نے اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر, اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی. اسی وقت بندیاں نو واپس بلایا, فتویٰ واپس لیا. کیوں لیا؟ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. اے مسلک اطاعت کرو اللہ تو رسول کے گل سے رولا پی گیا ہے, انہوں کدھر لے ہونا ہے؟ ہن کوئی ایسی گل ہے جڑی مولویاں نے اتفاق رہن دیتا ہے؟ ہر چیز ہی وکری کر چھڑی ہے. اگر اختلاف نہیں تے کلمے کیوں وکھرے وکھرے نے؟ اختلاف نہیں تے بانگاں کیوں وکھری ہیں؟ اذانوں پہلا جڑا درود پڑھیا جاندہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ دے رہے نا, ساڑھے بھائی نے, میں کسی نے کوئی گالی نہیں دے رہا. یہ درود کتوں چلے ہے پتہ جی؟ فیصلہ آباد دے ایک گزرے نے ماشاءاللہ انہاں دے مسلک دے ساڑھے بھائی نے بھی, سارے میرے سارے بھائی نے, میں کہنا انہاں مولانا نے یہ درود لکھیا ہے اور انہاں کتاب لکھی ہے درود تے, وہ دے اندر انہاں لکھیا درود کے فائدے. پہلا فائدہ کی ہے یہ درود نام سپیکر چیک ہو جاتا بھی کیڑا کیڑا چلتا ہے کیڑا نہیں چلتا. تو دوجا فائدہ ہے بھابی اس درود تو بڑا سڑتے ہیں, یہ دوجا فائدہ ہے. بھئی نبی دی زندگی دے کنے بانگے نے؟ بولو بولو ادھر میرے حال ویکھو کنے؟ 4. حضرت ابو محذورہ 9 سال دی عمر سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مکہ فتح ہویا نا حنین تو واپس آئے تے مکے دے اندر نا بچے چل رہے نے تے حضرت بلال دی اذان کہہ رہے نے, بلال اذان ایویں آندا ہے اس طرح آندا ہے. نبی علیہ السلام جدوں بڑے نے نا مکے چ فرمایا سارے بچیاں نو پھڑ کے اورا لیاؤ. سارے بچیاں کو نبی پاک نے بانگ سنی تے جڑے ابو محذورہ سن نا انہاں دی آواز بڑی غضب تھی سی. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی تو آج تو بعد بیت اللہ دی بانگ دینی ہے. عمر دی 9 سال ہے. ایک کو کہنے لگا اللہ رسول ہمیشہ دا ہی مؤذن میں مقرر ہے نا؟ فرمایا تو ہمیشہ ہی مقرر ہے. ابو محذورہ نے پوری زندگی مکے چ بانگ آکھی. مسجد نبوی دے 2 امام سن, ایک عبداللہ بن ام مکتوم حضرت بلال. ایک مسجد قباء چ امام سی. 4 بانگے نبی دی زندگی دے نے, 4 بانگیاں دی ایک آسان. اس درود دے نال کوئی میرا بھائی کوئی میرا مولوی ثابت کر دے یوسف پسروری اپنے باپ دا نہیں عشاء دی اذان کہے گا, یہ پہلو درود پڑھ کے کہے گا. جاؤ ایک اذان, 2-4 نہیں 5-6 نہیں, صرف ایک اذان. آج بھی مکے مدینے چوئی بانگ ہو رہی, بولتے نہیں, سانو کو ثواب چبدا نہیں. لیکن میرے بھائیو جیڑی بات نبی پاک کو ثابت نہیں او دا ثواب نہیں, او دا عذاب ہے. وہ کام جنہ بھی چنگا ہوئے جنہ بھی آلہ ہوئے وہ بدعت حسنہ ہوئے. حضرت امام مالک نے فرمایا سی نا
جڑا بندہ اسلام سے بدعت نو ایجاد کردا ہے، وہ عقیدہ کی ہے قد خان محمد، نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی ہے، پورا تے ہی کرن دے آ۔ اس تو قبل نبی پاک نے دین پورا نہیں دیتا۔ یہ ازانوں پہلا درود دا صحابہ نو نہیں سی پتا، تابعین نو نہیں سی پتا، تبا تابعین نو نہیں سی پتا۔ اذان ہوئی ہے جڑی بلال دی اذان ہے، بلال دی اذان قیامت نو اللہ نو بڑی پسند ہوئے گی۔ در الصحابہ چ امام شوکانی لکھتے نے بلال جس اونٹنی تے بہ کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے، مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی، پیچھے بانگے آندیاں لینا لگیاں ہون گیاں، قیامت تک جنہیں بانگے ہونے نے آقا فرماتے نے جنہیں 12 سال بغیر اجرت تو اذان کہی ہے، قیامت نو بانگ آئے گا، اللہ انہوں ڈائریکٹ جنت سے داخل کر دیں گے۔ سبحان مؤذن سارے بلال دے پیچھے، بلال سید المؤذنین ہوئے گا، اللہ دی عدالت بلال جائے گا، اللہ پاک فرمان گے میرے نبی دیا بانگیا اج منو او اذان سنا دے جیڑی اذان مدینے چے کہیں دارے ہیں۔ اور مدینے چے اذان کی تو شروع ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہے دیکھو نا نماز نیتن تو پہلے نیت، 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف، ایویں آندے ہو نا۔ پنڈ کیڑا ہے؟ لودھا، پنڈ لودھا، تحصیل شاہ کوٹ، ضلع ننکانہ، پورا پتہ دسنا چاہیے۔ قیامت نو فرشتیاں لبنا ہے نا، بول دے۔ میں سوال کرنا نماز عربی چ نیت پنجابی چ کوئی گل پھبدی ہے؟ بولو، صحابہ نے نیت کی تھی ہے۔ میں ایک بندے نو کیا میں کہا تو آنا 4 رکعت نماز، امام کھلوتا ہے تیجی چ، اے رلدا ہے پچھو تیجی چ، تے آندا کہ یہ 4 رکعت نماز پہ، میں تیریاں 4 کیڑیاں نے؟ جھوٹ بولنا پیا۔ ایک ہے 2 ننگیاں 2 پیچھے امام تے، میں کہا تیری نیت تے امام پیچھے وے تے امام دی نیت کدے پیچھے وے، انہاں بھی کوئی حساب لا نا، وہ بھی نیت تے پیچھے ہونی چاہیے۔ جنازہ ہے، جنازے دی نیت نہیں ہے سنی، 4 تکبیر فرض کفایہ پیچھے امام دے، ثنا واسطے اللہ دے، درود واسطے نبی دے، دعا واسطے حاضر جیوندے دے، انہیں جمعرات نو پھیرا نہیں مارنا جیوندے۔ بہرحال یہ جنازہ عربی چے تے نیت پنجابی چے۔ میں کہا نیت اے ہن رمضان آ رہا نا، روزے دی بھی نیت ہے، جواب 100 من غدن نویت من شہر رمضان۔ ایک نو میں پوچھا دی دلیل آندا کیلنڈر، بڑی کیلنڈر تے وے باب 100 من غدن نویت میں چلی کتھوں ہے انڈیا چوں، کیلنڈراں تے چلدی چلدی پاکستان چ پہنچ گئی ہے، ایتھے آن کے دین بن گیا ہے۔ کیسا کا سوکھا کام ہے بھئی، کوئی نیت وکھاؤ تے سی۔ نیت دا تعلق دل نے زبان دا نہیں۔ ایتھوں بندے نے جانا ہے ننکانے کہ میں کپڑے لین چلا، ایتھوں جیب چ پیسے نے نیت کیتی ہے، سواری تے بہندا ہے تے سیدھا ننکانے جا کے کپڑے لے کے آ جاندا ہے۔ ایک بندہ ہن جیب چ پیسے پائے نے ہاتھ تے ایتھوں آندا ہے میں کپڑے لین چلیا، میں کپڑے لین چلیا، لوکی آ کپڑے لین چلیا تے رولا کادا پائی، آندا نیت کرن دیا۔ وہ بھئی یہ نماز دی نیت، جنازے دی نیت، روزے دی نیت دین نہیں۔ کوئی مائی دا لال اینا نیتاں دی ایک حدیث وکھا دے، یوسف پسروری اپنے پیو دا نہیں، اس بندے نو 1 لاکھ روپیہ فی حدیث دا انعام نہ دے۔ آؤ تے صحیح، جیڑا اٹھے اپنی بات شامل کر کے کہے دین ہے، یہ مذاق ہے؟ دین آئی ہے جو آج تو 1450 سال پہلے میدان عرفات دے اندر میرے نبی خطبہ حجت الوداع دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، 1.25 صحابہ دا اجتماع ہے، 9 ذوالحج جمعہ دا دینے تے آسمان تو آواز ہوندی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دین مکمل ہو گیا، خود اندر کوئی گنجائش نہیں۔
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ مکمل دین ہے. میں آج حدیث پہ بیان کی تھی جمعے چ. ایک صحابی آیا نبی علیہ السلام کو, کہنے لگا اللہ رسول مجھے کوئی ایسا ہی عمل دس دیو جس میں جنت سے داخل ہو جاؤں. کوئی ایسا عمل؟ آپ نے فرمایا بھائی اللہ کی عبادت کرنی ہے, دی ذات نہ شرک نہیں کرنا, نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, صلہ رحمی کرنی ہے, رمضان دے روزے رکھنے نے, ساریاں گلاں دسیاں. اٹھ کے ٹرن لگا, آندا محبوب جی میں دے اندر وعدہ بھی نہیں کرانگا, میں گھاٹا بھی نہیں کرانگا. جدو یہ واپس ہویا ہے آقا فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا ہے وہ سامنے جا رہے ہیں. وعدہ بھی نہیں کرانگا تے گھاٹا بھی, جو تو ہاں دسیا نا یہ تے ہی عمل کرانگا, انہوں بدھاواں کٹاواں گا نہیں. تے اہل حدیث دا مسلک تے منہج بھی یہی ہے. لوگوں جنی نبی پاک نے حدیث بیان کی تھی انہی یہی بیان کرنے ہیں, اپنے کولوں شامل کو نہیں کر دے. اگر نماز سے رفع الیدین کرنے تے پیغمبر دی سنت ہے اور سنت متواتر ہے. 50 صحابی راوی نے رفع الیدین دیا حدیثاں دے. میں اس مسجد چ وڑ کے کہہ رہا اگر قرآن ہے تو منو پھڑاؤ, میں پھڑ کے کہہ رہا مسجد چ وڑ کے کہہ رہا قرآن بولو پڑھ کے کہہ رہے ہیں تے وضو کر کے کہہ رہے ہیں. توجہ میرے بار رکھو, میں کسے نو گالی نہیں دے رہا, نہ میرا مسلک گالی دی اجازت دیندا, لیکن اپنی دکان تے بندہ اپنا سودا تے بیچ سکتا ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں. اے قرآن میرے ہاتھ چ, قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں, مسجد چ وڑ کے کہہ رہے ہیں تے وضو کر کے کہہ رہے ہیں تے ممبر تے چڑھ کے بھی میں گل کہی ہے. میں مقام ملتزم جا کے کعبۃ اللہ نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا کہ لوگوں میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, آؤ تو صحیح, کسی نو کوئی گالی نہیں. تھی ساڈے بھائی ہو, اسی تھانوں اپنے بھائی سمجھنے ہیں. بریلوی بھائی ہو, دیوبندی بھائی ہو. 650 حدیث ہے رفع الیدین کرن دی, 650. 1 2 4 نہیں, عمل کرنے واسطے ایک حدیث کافی ہے. تے نہ کرن دی صحیح سند دے نال, صحیح سند دے نال, الفاظ میرے سن لو, جیڑی سند نبی پاک تک پہنچے نہ کرن دی ایک بھی حدیث دے ذخیرے چ نہیں. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ کچھا جی بوت رکھ کے نماز پڑھ دے, نبی پاک نے فرمایا تاں رفع الیدین کرو. یہ کچھا جی بوت والی حدیث نے کوئی بکھائے, جاؤ جڑا مولوی بکھائے گا پوری مسیحوں دے نام رجسٹری کر دیا گے. بکھاؤ تو صحیح. یہ کچھا جی بوت والی حدیث ایڈا جھوٹ ہے جی بلی نو آکھو اونٹ ہے. منسوخ ہو گئی. میں کہڑی سن ہجری چ منسوخ ہوئی ہے؟ کوئی ہجری بھی تے دسو. اج تک 5 حدیثاں صحیح بخاری چ نے رفع الیدین کرن دیاں, 6 حدیثاں مسلم چ نے. کوئی مائی دا لال انہاں دا رد کرے کہ نبی علیہ السلام نماز نیتن لگیا, رکوع جان لگیا, رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جڑی چوتھی رفع الیدین کرنے, تیسری رکعت واسطے جدوں اٹھی دا ادوں بھی رفع الیدین کری دی. اس حدیث دے راوی حضرت علی نے رضی اللہ تعالی. اور حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو بکر فرماندے نے قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں. فکان رفع یدیہ, نبی علیہ السلام اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع. حضرت ابو بکر نے ہمیشہ فکان جڑا نا
یہ ہمیشگی دا مانا یہ پایا جاتا ہے. ہمیشہ میں نبی پاک دے نال رہا. آپ نے نماز نیتن لگیا, رکوع جان لگیا, رکوع تو اٹھ کے بھی رفع الیدین کیتا ہے. اور حضرت امام بخاری نے جزء رفع الیدین تے کتاب لکھی ہے. پنڈ والےو گواہ بن جاؤ, کوئی دنیا دا محدث لیاؤ جن نے رفع الیدین دے ترک تے کوئی کتاب لکھی ہوئے, ترک رفع الیدین. میں پیش کرنا محدثین دیا کتاباں جنہاں اسبات رفع الیدین تے کتاباں لکھیاں. حضرت امام بخاری نے کتاب لکھی جی 43 حدیثاں نے رفع الیدین کر دی. اینڈ تے کیا اندر لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع یدیہ. دنیا دے لوگوں نبی دے صحابہ 1,44,000 نے کسے ایک صحابی کو بھی رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں. آخری صحابی جڑے نے وہ کدوں فوت ہوئے نے مکے چ پتہ جی 110 ہجری چ. حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہا ہے. ایک کٹ 100 99 سال یہ صحابی رفع الیدین کر کے نماز پڑھتا رہا ہے. 99 سال. اسی رفع الیدین کیوں کرنے ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر نبی دے صحابی نے, مرفوع حدیث ہے, رجالہ ثقات الراوی بھی سکے بند نے. مجمع الزوائد دا حوالہ نوٹ کرو, جڑا جڑا حوالہ دیاں گا اگر کوئی مائی دا لال حدیث ضعیف بھی کر دے تاں ساری زندگی اس مولوی دیاں جتیاں چکا دے. جے کو آنکھ ثابت کرے حدیث نہیں پھر بھی اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے تول کے نوٹ دیاں گا او دے وزن تے. میں ایویں گل نہیں کردا, نال دوجی گل بھی سن لو, گواہ بن جاؤ. میں پنڈ چ گل کہہ کے جا رہا ہاں, اللہ کسے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے, او دا عذاب یوسف پسروری دے کھاتے چ لکھ دئی. نعرہ تکبیر, نعرہ مصطفیٰ, نعرہ صحابہ, حضرت اللہ مشکل کشا, یوسف پسروری صاحب. اس واسطے عقبہ بن عامر کہندے نے کوئی مولوی نہیں کہے گا نہ کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے تو میرے کھاتے ہی لیا جائے. مر جائے گا مولوی کو کہے گا. قرآن سر تے رکھ کے مسجد چ وڑ کے کہے نبی پاک نے ایک نماز بھی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی. اتنے رولے پی جاتے ہیں میرے جان تو بعد جتنے میں تقریر کر جانا. رولے کیوں پیندے نے؟ اس وجہ تو ہی پیندے نے. میں اپنا مسلک منہج دس رہا, میں کسی نے کوئی گالی نہیں دے رہا, کسی نے کوئی اٹیک نہیں کر رہا, نہ میں کرنا ہے. جدو حق بات بیان کرو گے باطل دی آٹومیٹک نفی ہوتی جائے گی. حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے جڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے نا اللہ دے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں درج کر دے نے. تے صرف رفع الیدین کرن دیاں فرضاں دیاں نیکیاں جڑیاں فرضاں دیاں نیکیاں جڑیاں نے نا صرف فرضاں دیاں 420 بندیاں نے فرضاں دیاں نیکیاں رفع الیدین کرن دیاں سنت نوافل کڈ کے اے سنتا 12 کڈ کے نفل کڈ کے صرف فرضاں دیاں نیکیاں 420 بندیاں نے 5 نمازاں دیاں. کیوں ملدیاں نے؟ فتبعونی. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی نے اتھوں تک رفع الیدین کیتا حتی لقی اللہ, اللہ نو جا ملے, حتی فارقت دنیا, اتھوں تک دنیا چھڑ گئے. تسی آندے ہو منسوخ ہو گئی. آئیے ذرا غور کیجئے نا, جگہ دے پیر رب دی حبیب علیہ السلام دے صحابی وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے, 9 ہجری چ مسلمان ہویا ہے, 10 ہجری دے آخر تے پھر مدینے چاہندا ہے. آندے نے سردیاں دے دن نے, 10 ہجری دے اینڈ دی گل کرنا پیا. وائل بن حجر آندے نے سردیاں دے دن نے, 10 ہجری دا آخر ہے, ٹھٹر دی سردی ہے. میں صحابہ نو چادراں دے تھلیوں دی رفع الیدین کردیاں اپنیاں اکھاں نہ ویکھیا. سبحان اللہ. مجمع ایک حوالہ اور نوٹ کر لو, سنن الکبریٰ للبہقی جلد 2 صفحہ 72 دا 73 بھی نہیں. حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابعی نے, کبائر تابعی, نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دینے. پوچھن والا پوچھدا ہے
آندا جی امام صاحب یہ رفع الیدین کتھوں لئی جے؟ آندے نے میں اپنے استاد ابو نعمان الفضل کو لئی ہے. ابو نعمان بھی تابعی. ابو نعمان نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں اپنے استاد حماد بن زید کو لئی ہے. حماد بن زید بھی تابعی. حماد بن زید کون ہے؟ جنہیں 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے. حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ آندے نے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کو لئی. ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ آندے نے میں اپنے استاد حضرت عطا بن ابی رباح کو لئی. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جنہیں حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جدی 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ لوگوں جدے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ہے باہر آئی تو مصر ہوئے دی مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں. عطا بن ابی رباح نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر کو لئی ہے. عبداللہ بن زبیر نے پوچھا تو رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لئی ہے. ابو بکر نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ فرماندے نے صلیت خلف رسول اللہ میں رفع الیدین اللہ دے رسول کو لئی ہے. اس واسطے فتبعونی یحببکم اللہ. اسی سینے تے ہاتھ اس واسطے بننے ہیں. وائل بن حجران نے کہا صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. صدر دا معنی کی ہے؟ سینہ. صدر سینے نو اندر اس طرح. ادھر میرا دیکھو ایویں ہاتھ بنی دے نے اس طرح. اے طریقہ کار ہے. اے جڑا گوٹے گوٹے دے اوتے آئے ایتھوں اس طرح. تے جے وڈے ٹھڈ والا ہے وہ سانو دھنی تو تھلے بن کے وکھائے 1000 روپیہ انعام دیا گے. تے بندہ بندے کو معافی مانگتا ہے ہاتھ کتنے بند ہے؟ سینے تے. وہ بریلوی بھائی بھی کسی کو معافی منگا اتنے ہاتھ بنے یار مینوں معاف کر دے یار جان بھی چھڈ. کدی کہ بندے نو ویکھیا انہیں اتنے ہاتھ بن کے آخیا معاف کری. بولتے نہیں. ٹیکنیکل بات ہے. حضرت عمر فاروق نو 6 خنجر وجے سن ناف تے. کتنے وجے سن؟ ناف تے. ابو لولو نے مارے. ایویں اگر عمر نے ہاتھ ناف تے بننے سے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ بولو. ناف تے اگر 6 خنجر وجے نے ایتھے ہاتھ بننے سن یار ایویں کر لو نا ایتھے تے ایدے وچوں دی خنجر گزر کے جانا چاہیے سی ہتھاں چ. ہاتھ نو تے لکیر بھی نہیں پئی. ہاتھ دوویں محفوظ نے. کیوں؟ ہاتھ سینے تے بننے نے خنجر ناف تے بچے نے. ایک مولوی کہنے لگا ناف پچھلے پاسے ہوندی ہے. میں جی چیک کرو لمیا پا کے پچھلے پاسے بھی کہ اگلے پاسے. اسی ہاتھ بننے سینے تے. کیوں؟ فتبعونی یحببکم اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. سورۃ فاتحہ کیوں پڑھنے؟ اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز نہیں جدے اندر سورۃ فاتحہ نہیں. کہنے لگا خلف الامام. میں کیا کنز المال کڈ کتاب الصلاۃ کڈ باب القراء کڈ بیلی حدیث کڈ. کنز المال لکھن والا بھی کٹر حنفی ہے. انہوں نے کہا اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. حدیث ہے. اور پھر قرآن پڑھن تے مجبور ہاں. جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز نہیں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ کوئی نماز نہیں جے. پاوے وہ مکے چاہ کے نماز پڑھے مدینے پڑھے اگر انہیں فاتحہ نہیں پڑھی وہ نماز نہیں. وہ نماز دی رب نو لوڑ ہی نہیں. حضرت وائل بن حجران نے آقا نے فرمایا سی من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب. جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے. اسی فاتحہ کیوں پڑھنے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی خداجن خداجن. وہ نماز ناقص ناقص ناقص. خداج دا معنی کی ہے؟ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے معنی کیتا ہے حضرت بڑا کمال دا. حافظ محمد گوندلوی صاحب نے عربی دے اندر خداج اونٹنی دے اس 3 مہینے دے بچے نو کیا جاتا ہے جڑا 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں جہدے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی. شیخ القرآن مولانا محسن شیو پوری رحمت اللہ علیہ منو کہڑے ویلے یاد ہے. آندے نے کہ بندہ چوتھی منزل تے رہندا ہے کہ بندے نے تھلے آن کے پہلے دیتی ہے اتوں اتر کے تھلے آیا. آندا ہاں جی
آدھا کچھ نہیں تو بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی ہوں وہ علاج لطر ہے کہ نہیں آدھا جا دفعہ ہوئی آؤ وہ واپس جا رہا ہے پھر وہ بیل دو کی تکلیف ہی آدھا کوئی نہیں تو بیل کیوں دینا ہے ویسے ہی ایک بندہ مسیح آیا وضو کیتا ہے امام دے پیچھے کھڑا ہے سبحانک اللہ پڑھی بیل دیتی رب تھلے آن کے آدھے نے 10 کدھر آئے ہیں آدھا کدھر نہیں تو بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی بول دے نہیں پھر کی لینا ہے وہ شیخ القرآن آدھے ہوندے میں نہیں کہنا پھر اتنے کہ لین کیا ہے سانو پوچھا تسی بیل کیوں دیتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو آواز آئی حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ان اللہ دی بزرگی حمد ثنا ادو ہی بیان ہوئے گی نا جدو فاتحہ پڑھا گے وَلَلضَّالِّينَ آمین کے اونچی آنے صحیح مسلم آقا فرماتے نے آمین ایڈی اونچی آکو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ تھوڑی زندگی دے اللہ پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا اللہ اکبر ایک منہ آئی تو ہی اونچی آندے ہو ہولی نہیں آندے میں نہیں ہولی آنے تو چولی تنہ چوچی تو میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندا اونچی بھی نہیں آندا نہ نہیں آنا ہولی آنے میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کیڑے میرے آنے ہیں بول دے نہیں رکوع گئے رکوع تو اٹھے کیڑی دعا پڑھ دے ہو ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی حدیث صحیح البخاری نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے پیچھو ایک صحابی نے کلمے کہے وہ ذرا تیز تیز دوڑ کے آیا نماز نہ رلیا سا چڑھیا ہے آقا نے سمی اللہ لمن حمیدہ کیا ہے سا ادا پھلیا ہے اندھا ربنا وَلَكَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا وی اگر نبی پاک دے کانچ آواز پہ گئی آپ نے سلام پھیری فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے نے اللہ دے رسول میں کہے نے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے چٹیاں تو اٹھے چالیاں دے اندر 39 فرشتے آسمان تو اترے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن اج بھی آدھے جی 39 فرشتے پر آدھے بھابیاں دی مسیت ہی رہے کیونکہ دعا پڑھتے یہی ہیں اور کوئی پڑھتے ہی کوئی نہیں ساڈے بچیاں نو بھی یاد ہے بچیاں نو بھی یاد ہے کہ نہیں ساڈے بچے جڑے پڑھتے ہیں مسیت انہوں نے بھی یاد ایک منو آدھا جڑے 39 فرشتے تو دسے نے سانو وخا کتنے اتر دے نہیں وخا سانو میں کیا کملیا میں 39 فرشتے اتر دے ویہ بھی لوانا منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین جب میرے محبوب نے فرما چھڑیا باقی پوچھن تے تصدیق والی کوئی گل رہ گئی ہے تو سجدیاں دی دعا کیوں پڑھنے اللہم اغفر لی ہم نے کیوں پڑھنے نبی پاک دی حدیث ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا اعْمَالَكُمْ ایک قرآن دے پورے قرآن چکیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون میرے بھائیو نماز اس سے ہی فائدہ ہے جڑی پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق پڑھی جائے گی حنفی نمازاں لکھ پڑھ لو او دا اجر رب دی عدالت چوں مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں جے لبنا نماز اس نہیں اللہ نے ترازو دے اندر تولنا ہے جدے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نحن جوارم من بني نجار يا خبز يا خبز محمد من جاري شکریہ کو منصور دیا جند جان بھی تو بار دیا جند جان بھی دیا اللہ کے لے سونے موسم میں آئے نے ساڑھے گھر وچ حضرت آئے نے ہر پاسے چانن چھائے نے پیاں گلیاں خل چمکا دیا تے بڑیاں اڑتا بھی کر کے آدیاں نے طلع البدر علينا
طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا للأخدام. سنو آخری پیغام. گرتے بالوں کو روکنے اور لمبا کرنے کے لیے 100% کیمیکل فری، ہر عمر کے مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں مفید، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ، صرف 17 دن میں بال گرنا بند، خشکی سکری ختم. اب آپ سے زیادہ لمبے آپ کے بال صرف ہربل آملہ ہیئر آئل کے ساتھ.